بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 5، آج کا 5واں اور آخری وی لاگ، معارف القرآن، 596 صفحہ نمبر، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 244. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. نکل کے صحرا سے جس نے روماں کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روماں کی سلطنت کو الٹ دیا، نکل کے صحرا سے جس نے روماں کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے ایک مرتبہ ملک شام کے قصد سے سفر کیا. سرحد شام پر تبوک کے قریب ایک مقام سراغ ہے. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے. یہ طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا. یہ طاعون عموماً امواس کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اول یہ طاعون ایک بستی امواس نامی میں شروع ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے، پھر سارے ملک میں پھیل گیا. ہزارہا انسان جن میں بہت سے صحابہ و تابعین بھی تھے اس طاعون میں شہید ہوئے. فاروق اعظم نے طاعون کی شدت کی خبر سنی تو اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں ملک شام میں اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہونا مناسب ہے. اس وقت جتنے حضرات مشورہ میں شریک تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حکم سنا ہو. بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معاملے کے متعلق یہ ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الوجع فقال رجز عذاب عذب به الامم ثم بقى منه بقیہ فیذهب المرة ویحتی الاخرى فمن سمع به بارز فلا یقد من علیہ ومن کان بارز وقع بها فلا یخرج فرارا منه. روایت بخاری عن اسامت بن زید واخرجت الائمۃ بمثلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا ہے، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا ہے. اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ میں زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطہ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطہ میں پہلے سے موجود ہے تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. آج کے ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے 5 کے 5. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا.
تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھی کسر و کسرا بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔